ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے چیپٹر 11 حسرت موہانی، ٹھیک ہے۔ حسرت موہانی کی حالت زندگی پڑھیں گے، ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حسرت موہانی ایک بلند پایہ شاعر، ایک عظیم سیاستداں اور ایک صحافی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل نام سید فضل الحسن حسرت موہانی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا، تو ان کا اصل نام سید فضل الحسن حسرت موہانی تھا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں۔ مرکزی خیال میں اس چیپٹر کی خاص باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے حسرت موہانی کے بارے میں۔ حسرت موہانی کی پوری زندگی قومی اتحاد، سیکولرزم اور مکمل آزادی پانے کی چاہت سے بھرپور نظر آتی ہے۔ حسرت موہانی کی جو زندگی تھی، پوری زندگی کیا، قومی اتحاد یعنی اپنے قوم کو جوڑنے میں انہوں نے لگا دیا، سیکولرزم اور مکمل آزادی۔ سب سے پہلے مکمل آزادی کے لیے حسرت موہانی نے ہی جدوجہد کی تھی اور لڑائی کی تھی۔ حسرت موہانی مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی تھے۔ حسرت موہانی نے سب سے پہلے کیا ہے، ہندوستان کے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا، اور ان کی پوری زندگی قومی اتحاد، سیکولرزم اور مکمل آزادی پانے کی چاہت سے بھرپور نظر آتی ہے۔ انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے انگریزی حکومت کی کھل کر مخالفت کی۔ انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے انگریزی حکومت کی کھل کر مخالفت کی، یعنی ان کے خلاف ہو گئے، جس کے نتیجے میں انہیں کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ انگریز کا زمانہ تھا، اور جو بھی انگریز سے مخالفت کرتا تھا یا انگریز کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا تو اسے کیا، انگریز جیل بھیج دیتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے جب آزادی حاصل کرنے کے لیے انگریز سے مخالفت کی، اس کے سامنے کھل کر کھڑے ہو گئے، تو اس وجہ سے انہیں کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ مولانا کی زندگی بہت سادہ تھی، ان کی زندگی بہت سادہ تھی، بہت عام انسان کے طرح رہتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے۔ ان کا لباس اور رہن سہن کو دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بلند پایہ شاعر اور ادیب اور سیاست داں ہیں۔ ان کا جو لباس ہے اور ان کا رہنے سہنے کا طریقہ دیکھ کر یہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بلند پایہ شاعر، ادیب اور سیاست داں ہیں۔ مولانا کی زندگی جدوجہد، سادگی، خودداری، قلندری، بے باکی، اصول پسندی اور حق گوئی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ جو مولانا کی زندگی تھی، جدوجہد یعنی انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی، لڑائی کی، ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے ہمیشہ لڑائی کی، جدوجہد کیا، محنت کیا۔ ان کے اندر سادگی تھی، خودداری تھی یعنی وہ کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے، قلندری تھی یعنی وہ درویش صفت آدمی تھے، فقیر صفت آدمی تھے، کم کھاتے تھے، سادہ پہنتے تھے۔ بے باکی تھی، بے باکی یعنی کھل کر کسی کے سامنے بولنا۔ اصول پسندی تھی یعنی وہ بہت اصول والے تھے، اور حق گوئی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ حق گوئی یعنی حق پر چلنے والے اور حق بولنے والے، تو حق گوئی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ وہ ایک سچے وطن سے محبت کرنے والے تھے، اور وہ ایک سچے محب وطن تھے، یعنی وطن سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ تو حسرت موہانی کا پورا نام کیا تھا؟ فضل الحسن حسرت موہانی، ٹھیک ہے۔ ان کا پورا نام سید فضل الحسن حسرت موہانی تھا، اور حسرت تخلص کرتے تھے۔ وہ بہت بڑے ادیب، بلند پایہ شاعر اور ایک سیاست داں تھے، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال ہم نے پڑھ لیا۔ آئیے اب سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حسرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا پورا نام سید فضل الحسن تھا۔ سوال 2 ہے، حسرت موہانی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو حسرت 1875 عیسوی میں قصبہ موہان، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ 1875 میں قصبہ موہان، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ حسرت موہانی نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ حسرت موہانی نے ایک رسالہ نکالا، اس کا نام کیا تھا؟ حسرت موہانی نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تو جواب لکھیں گے، حسرت موہانی نے 1903 عیسوی میں رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ ان کے رسالہ کا کیا نام تھا؟ اردو معلیٰ، اور وہ کب جاری ہوا؟ 1903 عیسوی میں جاری ہوا، اور اس کا نام کیا تھا؟ اردو معلیٰ، ٹھیک ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا
क्योंकि आपको ये सब बातें याद रखना बेहद ज़रूरी है। आपको बार बार ये सवाल पूछे जाएंगे कि उन्होंने कौन सा रिसाला जारी किया। तो रिसाले का नाम है उर्दू मुअल्ला, और कब जारी किया? तो 1903 ईस्वी में। सवाल है 1903 का साल हसरत की ज़िंदगी में क्यों अहम है? जो 1903 का साल है हसरत की ज़िंदगी में क्यों अहम है, क्यों ख़ास है? तो आइए जवाब देख लेते हैं। 1903 में हज़रत मोहानी को इनकी बाग़ियाना ख़यालात की वजह से कॉलेज से निकाला गया था, इसलिए ये साल उनके लिए बहुत अहम है। 1903 ईस्वी में हसरत को क्या है? हसरत मोहानी को उनकी बाग़ियाना यानी जो सरकार के ख़िलाफ़ बोलता था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत थी और अंग्रेज़ के हिंदुस्तानी पर बहुत जुल्म करते थे। तो हज़रत मोहानी अंग्रेज़ के सामने खुलकर खड़े हो गए और बहुत साफ साफ उनके सामने बातें करते थे। जब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कोई खड़ा हो जाता या सरकार के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता तो उसे बाग़ियाना कहते। तो वो उनके क्या है? ख़यालात बाग़ियाना थे, यानी वो सरकार के ख़िलाफ़ थे, इसलिए उनको क्या है? कॉलेज से निकाला गया। तो ये साल उनके लिए बहुत अहम था। कौन सा? 1903। हसरत ने कौन सा रिसाला निकाला? इसमें कौन से मज़ामिन शाये होते थे? ठीक है, कौन सा रिसाला निकाला और कौन से मज़ामिन शाये होते थे? तो मैंने बताया कि उनके रिसाले का नाम क्या था? उर्दू मुअल्ला था। हसरत ने इल्मी व अदबी रिसाला उर्दू मुअल्ला निकाला था, यानी जारी किया था। उनके रिसाले का नाम क्या था? उर्दू मुअल्ला। इसमें अदबी और सियासी दोनों मज़ामिन शाये होते थे। उनमें क्या है? अदबी और सियासी दोनों मज़ामिन क्या? मज़मून की जमा। मज़ामिन किसे कहेंगे? मज़मून की जमा मज़ामिन। मज़मून की जमा मज़ामिन यानी टॉपिक। किस टॉपिक पर उनके रिसाला शाये होते थे? तो उसमें क्या है? अदबी और सियासी दोनों मज़ामिन शाये होते थे। हसरत को 1908 में जेल क्यों भेजा गया? हसरत को 1908 ईस्वी में जेल क्यों भेजा गया? तो जवाब लिखेंगे 1908 में उर्दू मुअल्ला में एक मज़मून की इशाअत पर मुकदमा चला और इसी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। 1908 ईस्वी में क्या हुआ? उर्दू मुअल्ला में एक मज़मून छपा था और उस मज़मून की इशाअत पर क्या मुकदमा चला, अंग्रेज़ हुकूमत ने इस पर मुकदमा चला दिया और इसी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। सवाल है अंग्रेज़ी हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियाँ क्यों पसंद ना थी? अंग्रेज़ हुकूमत को क्या है? हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियाँ पसंद क्यों नहीं थी? तो जवाब लिखेंगे क्योंकि अंग्रेज़ उन्हें बड़ा बागी समझते थे। अंग्रेज़ क्या है? हसरत मोहानी को बहुत बड़ा बागी समझते थे कि ये क्या सरकार के ख़िलाफ़ है। सवाल हसरत ने मुकम्मल आज़ादी की करारदाद कब और कहाँ पेश की थी? हसरत ने क्या मुकम्मल आज़ादी की करारदाद कब और कहाँ पेश की थी? तो ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि 1921 ईस्वी में हसरत ने अहमदाबाद के कांग्रेस इजलास में मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश की। कब? 1921 ईस्वी में। कहाँ पेश की? अहमदाबाद में। कांग्रेस का इजलास था वहाँ पर और वहाँ पर उन्होंने मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश की। ये तो आपके सवाल जवाब थे। अब आइए इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। तो हमें क्या करना? इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद बनाना। मुतज़ाद यानी उल्टा। ज़िद से क्या बना? मुतज़ाद। ज़िद यानी होता उल्टा, अपोजिट वर्ड। ठीक है। तो बाहिम्मत का क्या होगा? बेहिम्मत। बाहिम्मत यानी हिम्मत वाला, बेहिम्मत यानी हिम्मत वाला नहीं। मुस्तकिल मिजाज, गैर मुस्तकिल मिजाज। मुस्तकिल मिजाज यानी एक तरह से कोई काम करना और गैर मुस्तकिल मिजाजी यानी एक तरह से काम नहीं करना, आज कुछ कर लिया यानी कोई काम ढंग से नहीं करना। मुखालफत का उल्टा क्या होगा? हिमायत। मुखालफत यानी खिलाफ करना और हिमायत यानी साथ देना। मुकम्मल, नामुकम्मल और इनकार का उल्टा इकरार। ठीक है। निशात का गम। निशात यानी होता खुशी और गम यानी दुख। ठीक है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सहाफ़ी, यहाँ पर क्या है? सहाफ़ी का हमें जुमला बनाना। सहाफ़ी किसे कहते हैं? जो अखबार निकालते हैं, जो अखबार में लिखते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसे सहाफ़ी कहा जाता है। ठीक है। जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो न्यूज़ की रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें सहाफ़ी कहते हैं। तो हसरत मोहानी बहुत बड़े सहाफ़ी थे। ये बहुत बड़े सहाफ़ी थे। इन्होंने उर्दू मुअल्ला
انہوں نے اردو میں اللہ ایک رسالہ نکالا تھا جس میں وہ مضمون لکھتے تھے اور بھی سارے لوگ اس میں مضمون لکھ کر بھیجتے تھے اور اخبار میں چھپتا تھا. تو ان کے اخبار کا ان کے رسالہ کا نام کیا تھا؟ اردو معلیٰ. باغیانہ، باغیانہ یعنی سرکار کے خلاف بات کرنا. حضرت موہانی اپنے باغیانہ خیالات کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے کیونکہ ان کا خیالات کیا تھا؟ باغی تھا. وہ کیا سرکار کے خلاف ہو گئے تھے. تو باغیانہ خیالات کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے. خیر آباد کہنا، خیر آباد کہنا یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو ترک کر دینا. تو میں نے اپنے شہر کو خیر آباد کہہ دیا یعنی شہر چھوڑ کر چلا آیا. تو کیا لکھیں گے؟ میں نے اپنے شہر کو خیر آباد کہہ دیا. آبدیدہ، میں اپنے گھر کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا. آبدیدہ یعنی آنسو آ جانا، آنکھ میں آنسو آ جانا، رونا آ جانا. تو اگر ہم اپنے گھر گئے، پرانا سا گھر ہے، میرا گھر ٹوٹ پھوٹ گیا، تو اپنے گھر کو کیا ہے؟ دیکھ کر رونا آ جاتا، آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے. تو میں اپنے گھر کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا. یا اپنے گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا، کچھ مصیبت آ گئی، تو اپنے گھر کو دیکھ کر کیا رونا آ جاتا ہے، آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے. تو آبدیدہ ہونا یعنی آنکھ میں آنسو آ جانا، دل بھر آنا. تو میں اپنے گھر کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا. خودداری، خودداری کا کیا بنائیں گے؟ حضرت موہانی ایک خوددار انسان تھے. خودداری میں نہیں ہوتا غیرت مندی، ٹھیک ہے، غیرت مندی یا عزت نفس کا احساس یعنی اپنی عزت کا احساس ہونا کہ ہماری کوئی بے عزتی نہ کرے. تو یہ خودداری ہے یعنی غیرت مندی. حضرت موہانی ایک خوددار انسان تھے. حضرت موہانی کیا؟ ایک خوددار انسان تھے اور اپنے دیش کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، لڑ رہے تھے اور انگریز کے خلاف ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو بچوں آج تو یہ آپ کا یہ سارا کام تھا. میں نے مرکزی خیال بھی پڑھا دیا، مشکل سوال جواب بھی پڑھا دیا اور متضاد الفاظ اور آپ کے جملہ بنانا، یہ سارا کام آپ کو ہو گیا ہے. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گے. آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.